السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مقرن ادب کا ایک سبق سیاہ و سفید پڑھیں گے جو ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے کو پڑھانے سے قبل ہم بات کر لیتے ہیں غلام عباس پر۔ اس افسانے کے مصنف جو ہیں وہ غلام عباس ہیں، جو 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں، دہلی اور کراچی میں بسر ہوا۔ ان کی پہلی کہانی کا نام بکری تھا، جو انہوں نے 1922 میں تحریر کی تھی، تاہم ان کا پہلا باقاعدہ افسانہ جلا وطن تھا، جو ترجمہ تھا۔ 1928 میں غلام عباس لاہور سے شائع ہونے والے بچوں کے رسالے ماہنامہ پھول سے وابستہ ہو گئے۔ اسی دوران غلام عباس نے پہلا تبادلات افسانہ مجسمہ لکھا۔ مجسمہ بے حد مقبول ہوا، اور آپ سب مجسمے کی کہانی سے واقف ہی ہیں کہ بادشاہ اپنی ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا، اور ملکہ جو ہے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی تھی۔ بادشاہ اس وجہ سے بہت اداس رہنے لگا تھا، اور پھر ایک سنا نے بادشاہ کو ایک بہت اچھا، بہت عمدہ ایک عورت کا مجسمہ لا کے دیا، جو اس نے اپنی خوابگاہ میں ایک ایسی جگہ رکھا کہ جہاں سے وہ خود کو دیکھ سکے، اس کو دیکھ کے لطف اندوز ہو سکے۔ اور ملکہ یہ برداشت نہیں کر سکی۔ پہلے اس نے اس کے گالوں پہ دھبے لگائے، پھر اس کی آنکھوں کو پھوڑا، پھر اس کی ناک کو کاٹ دیا، پھر اس کے سینے پہ ضربیں لگائیں، اور پھر بالآخر اس کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ جب جب مجسمے کو کوئی نقصان پہنچتا تھا تو بادشاہ جو ہے وہ ملازموں کو، کنیزوں کو، غلاموں کو کوڑے لگواتا تھا، لیکن جب آخر میں مجسمہ ٹوٹ گیا تو ملکہ بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ یہ کہانی جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عورت سوکن ہی تو کہاں برداشت کرے گی، اپنے شوہر کی بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک بہت مقبول افسانہ ہے غلام عباس کا۔ اس کے علاوہ غلام عباس کا جو نمائندہ افسانہ ہے وہ آنندی ہے۔ آنندی کی کہانی جو ہے وہ بھی ہمارے سماج کی عکاسی کرتی ہے، سماجی برائیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ میونسپل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے محلے سے ان خراب عورتوں کو یعنی طوائفوں کو نکالا جائے، ان کی وجہ سے ہماری بہو بیٹیاں خراب ہو رہی ہیں۔ تمام لوگ متفقہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور ان کو شہر سے باہر یا قصبے سے باہر ایک ایسی جگہ الاٹ کر دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے جو بالکل ویرانہ ہوتی ہے۔ ان میں سے کئی خواتین تو یہ کرتی ہیں شریفوں کے محلے میں رہائش اختیار کر کے اور شریف خواتین کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگتی ہیں، جبکہ 20-25 خواتین وہاں جا کے اپنی کوٹھیاں تعمیر کروانا شروع کرتی ہیں۔ پیسہ بہت ہوتا ہے تو انتہائی عمدہ قسم کی کوٹھیاں تعمیر کرواتی ہیں۔ جب مزدور وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک بڑی آ کے تندور لگا لیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل کھل جاتا ہے، ایک مؤذن آ کے اذان دینے لگتا ہے اور چار دیواری کا احاطہ کھینچ کے اور نماز پڑھانے لگتا ہے 5 وقت۔ اسی طرح جو ہے ان کوٹھیوں کے نیچے جو ہے میک اپ کی دکانیں کھل جاتی ہیں، پرفیومز کی دکانیں، عطریات کی دکانیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے جب آبادی بڑھتی ہے تو بنیادی ضروریات بھی ہوتی ہیں کہ سبزی فروش، پھل فروش، گوشت کی دکانیں، کپڑے کی دکانیں، ہر طرح کی، یعنی لوگ جو ہیں وہاں کے کاروبار جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ خواتین جو شریفوں کے محلے میں رہائش اختیار کر چکی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں تمام چیزوں کو، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بہت عمدہ کوٹھیاں بن گئی ہیں، تو وہ بھی اپنی کوٹھیوں کو وہیں تعمیر کرواتی ہیں اور وہ بھی وہیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ پھر ان خواتین کے پاس آنے والے جو لوگ ہیں یا ان کے جو گاہک ہیں، عمرہ میں سے اکثر لوگ ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا یعنی علاقہ آباد ہو رہا ہے، اتنے عمدہ گھر بن چکے ہیں، اس قدر لوگ آباد ہو چکے ہیں، تو وہاں پلاٹ خرید کے اپنے گھروں کی تعمیرات شروع کروا دیتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ علاقہ جو ہے وہ بہت، یعنی اس علاقے میں آبادی ہو جاتی ہے، اور پھر 10 سال گزرنے کے بعد وہ علاقہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں شریفوں کا باقاعدہ یعنی راج ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ میونسپل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے 10 سال کے بعد، اور پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے محلے سے ان خواتین کو نکالا جائے، ان کی وجہ سے ہمارے محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آنندی جو ہے وہ غلام عباس کا پہلا افسانوں کا مجموعہ بھی تھا۔ غلام عباس کے افسانوں کی کئی مجموعے منظر عام پر آئے، جس میں جاڑے کی چاندنی، کنرس، الحمرا کے افسانے جو تھے انہوں نے انگریزی افسانوں سے اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا گوندنی والا تکیہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرانسیسی ادب سے ایک ناولٹ جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا، یعنی ناولٹ جو ہے وہ افسانے سے تھوڑا طویل ہوتا ہے اور ناول سے تھوڑا کم ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ کیا تھا انہوں نے۔ اس کا نام
जज़ीरा सुखनवरा है। ग़ुलाम अब्बास ने अपने बेशतर अफ़सानों में समाजी मसाइल की अक्कासी की है, और यहाँ अफ़साना सियाह सफ़ेद में भी उन्होंने समाजी मसाइल की ही अक्कासी की है। अब हम उनके निसाब में शामिल उनके अफ़साने सियाह सफ़ेद के हवाले से मैं बुलंदख्वानी करूँगी, और उसके बाद जो है थोड़ा सा तबसरा। आम तौर पर इस अफ़साने का खुलासा जो है वो इम्तहानी पर्चे में दिया जाता है। सियाह सफ़ेद। GAV मिडिल स्कूल की उस्तानी महमूना बेगम आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी, और साथ ही साथ सोच रही थी कि पिछले कई बरस में अपनी कलील तनख्वाह में से 2-2, 3-3 रुपया बचाकर जो 100 रुपया जमा कर लिया था, उसका कौन सा जेवर बनवाऊँ कि अचानक उसे अपने बाएं पेशानी के करीब एक लट में एक सफ़ेद बाल नजर आया, और उसके ख्यालों का सिलसिला टूट गया। उसने जल्दी आईने की मदद से उस बाल को लट से अलग कर लिया और खींचकर निकाल डाला। उसे याद नहीं रहा था कि अब तक वो ऐसे कितने सफ़ेद बाल यूँ ही खींच कर निकाल चुकी थी। अलबत्ता इस एहसास ने कि वो रोज़ बरोज़ बूढ़ी होती जा रही है, पहले से ज़्यादा उसकी रूह को झंझोड़ दिया। उसका बाप एक गरीब मुदर्रिस था। गरीब मुदर्रिस यानी एक उस्ताद था, जिसने मरने से पहले अपनी बेमाती बेटियों को घर ही पर पढ़ा लिखा कर इस काबिल कर दिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो नविश्तो खान के ज़रिए अपना पेट पाल सकें। यानी अगर ज़रूरत पड़े तो पढ़ा लिखा कर और कमा सकें, अपना पेट पाल सकें। बड़ी बेटी साजिदा को जो निस्बतन कबूल सूरत थी, ज़्यादा तकलीफ ना उठानी पड़ी। उसके बाप के एक दूर के रिश्तेदार थे, जो दारुस्सल्तनत दिल्ली के एक दफ्तर में ओहदेदार था। कुछ तो रिश्तेदारी के ख्याल से, कुछ नेकी का काम समझकर, और कुछ ये कि उसने लड़की की कुछ जमाली की तारीफ सुन रखी थी, अपने बेटे की शादी उससे कर दी। बड़ी बेटी की तरफ से मुतमईन होकर बूढ़े मुदर्रिस को छोटी बेटी की फिक्र हुई, मगर उसकी शादी का बंदोबस्त होने से पहले ही वो चल बसा। गनीमत यह हुआ कि मरने से थोड़े ही दिन पहले उसकी पुरानी खिदमात और असर रसूख के तुफैल मैमुना को 35 रुपये माहवार पर लाहौर के करीब एक कस्बे के ज़नाना स्कूल में उस्तानी की जगह मिल गई। बाप के मरने के बाद मैमुना उसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में उठाई। वो दिन भर स्कूल की लड़कियों को पढ़ाती, और जब छुट्टी होती तो बोर्डिंग हाउस में आ जाती। शुरू में उसे काम मुश्किल भी मालूम हुआ और दिलचस्प भी, मगर 2 ही साल में उससे बेजार हो गई। दिन भर नासमझ और चंचल लड़कियों के साथ मगज मारने के सिवा घर रखा ही क्या था। कभी कभी शाम को वो दूसरी उस्तानियों के साथ स्कूल से बाहर चहलकदमी करने के लिए भी जाती थी, मगर उससे उसे कोई लुत्फ हासिल ना होता। भला कस्बे में उसकी दिलचस्पी की क्या चीज़ हो सकती थी। मर्द अक्खड़ और अनपढ़, औरतें मैली कुचैली और जबान दराज, सड़कें कच्ची और गर्द आलूद, मकान मिट्टी के बने हुए बेढंगे। बाद दफ़ा किसी अमीर जमींदार की माँ उसे और दूसरी उस्तानियों को खाने पर बुला लेती, या कभी कभार 2-4 उस्तानियाँ मिलकर कपड़ा वगैरह खरीदने शहर चली जाती। इसके सिवा इस खुले बंदी खाने से निकलने की और कोई सूरत ना थी। कभी कभी वो अपनी बेरंग जिंदगी से सब दिल बर्दाश्ता हो जाती, फिर सोचती कि अभी उम्र पड़ी है, क्या पता कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। इस तरह 10 साल बीत गए। सुबह के वाक़े ने मैमुना के दिमाग को दिन भर परेशान रखा। स्कूल में वो लड़कियों को बात बात पर झिड़कती रही, कई लफ्ज़ों की मानी भी वो ठीक तौर पर ना समझा सकी। बोर्डिंग हाउस में आकर भी उसका जी किसी काम में न लगा। वो सरे शाम ही से आकर बिस्तर पर लेट गई और अपनी हालत पर गौर करने लगी। सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुंची कि उसकी जवानी के ढलने की ये वजह है कि उसे अपनी ज़िंदगी से कोई खुशी हासिल नहीं हुई। उसकी तफरीह का कोई सामान नहीं, उसे किसी से उन्स नहीं, लगाव नहीं। दिन भर वो थी और लड़कियों का शोर, जिससे वो सख्त नफरत करती थी, क्योंकि उससे अक्सर उसके सर में दर्द होने लगता था। बड़े दिनों की छुट्टियों से कोई 8 रोज़ पहले उसे साजिदा का खत मिला। ये खत कई साल बाद आया था, और वो नहीं जानती थी कि उसकी बहन आजकल कहाँ है। साजिदा ने लिखा था कि उसके मियाँ का तबादला दिल्ली हो गया है। वो नई दिल्ली के एक सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। उसने दिल्ली की कदीम व जदीद इमारतों, सैरगाहों, नई दिल्ली के खेल तमाशों, पुरसज़ा पार्कों, सरकारी बैंड, दुकानों और होटलों की गहमा गहमी और दूसरी दिलचस्पियों का हाल ऐसी खुशी से किया था कि नावल का समा मान दिया था। आखिर में लिखा था, क्यों ना तुम क्रिसमस की छुट्टियों में आकर मुझसे मिल जाओ और सारे शहर की रानी, दिन की राजधानी दिल्ली की सैर भी कर जाओ। मैमुना का दिल ललचा उठा। क्या जब वहाँ उसे वो तफरीह व खुशी मैसर आ जाए जिसकी आरज़ू वो अरसे से दिल में दबाए हुए थी। ये भी मुमकिन था कि इस सफ़र से उसकी ज़िंदगी में कोई अचंभा, कोई खुशगवार तग़य्युर पैदा हो जाए। लम्हे भर में उसने दिल्ली जाने का इरादा कर लिया। सफ़र के खर्च के लिए उसके पास 50 रुपये मौजूद थे। न किसी रिश्तेदार से इजाज़त लेने की ज़रूरत थी, न कोई पाबंदी। उसी दिन साजिदा को लिख भेजा कि फ़लाँ तारीख फ़लाँ गाड़ी से रवाना हो जाऊँगी। चलने से 1 रोज़ पहले उसने शहर जाकर कई चीज़ें खरीद ली। रुमाल, जुराबें, रेशमी मफलर, ऊँची एड़ी का बूट, चढ़ाऊ टेप जिस पर तितली बनी हुई थी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह। अलावा उसने बहन के लिए मुल्तान के बने हुए चांदी के गुंडों की एक जोड़ी भी खरीद ली।
23 دسمبر کی شام کو اس نے اپنا سوٹ کیس اٹیچی کیس اور بستر ٹانگے میں رکھوایا، اسکول کے بوڑھے چوکیدار کو ساتھ لیا کہ اسٹیشن تک پہنچا آئے اور وہ روانہ ہو گئی۔ وہ گاڑی کے چلنے سے کافی پہلے آ گئی تھی، اس لیے اسے زنانہ درجے میں حضرت منشا کھڑکی کے پاس جگہ مل گئی۔ وہ اکیلی تھی اور یہ اس کا پہلا سفر تھا۔ اس پر بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کے آثار نہ تھے۔ اسے اس سفر سے ایسی ہی خوشی ہو رہی تھی جیسی بچوں کو ہوتی ہے۔ جب تک گاڑی روانہ نہ ہوئی وہ کھڑکی سے برابر پلیٹ فارم کی سیر دیکھتی رہی۔ مسافروں کا گٹھیاں اٹھائے بھاگنا دوڑنا، عورتوں کا پیچھے پیچھے گھسٹتے آنا، پلیوں کی لڑائیاں، پلیٹ فارم کے نل پر مسافروں کا جھنجھٹا، پہنچے والوں کی صدائیں، متحرک دکانیں، یورپینوں کا سب سے الگ تھلگ ایسی بے فکری کی شان سے پھرنا گویا کوٹھی کے برآمدے میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان سب کے پس منظر میں انجن کا رہ کے بھانت بھانت کی آوازیں نکالتے رہنا۔ یہ سارا سامان میمونہ کے لیے انتہائی دلچسپی لیے ہوئے تھا، علاوہ ازیں ایک ادھیڑ عمر کا ٹھننے کد کا موٹا سا گارڈ جس کی آنکھیں کوئلے کے ریزے پڑھ پڑھ کر دائمی طور پر سرخ ہو گئی تھیں اور پپوٹے سوجے ہوئے تھے، سیاہ وردی پہنے، سگار کی کش لگاتا، دھواں اڑاتا، ایک چھوٹے سے انجن کی طرح بار بار اس کے ڈبے کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سیدھا میمونہ کی کھڑکی کا رخ کیا، مگر وہ رکا نہیں، بس اسے گھورتے ہوئے پاس سے نکل گیا۔ میمونہ اس کی حرکات دیکھ کر عجیب طفلانہ سوچوں سے مسکراتی رہی۔ گاڑی چلتے چلتے کا ڈبہ عورتوں سے پھٹا کر گھر گیا۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا، سوائے اس کے کہ اس کے ڈبے میں 3-4 لڑکیاں بہت شوق تھیں جنہوں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے تک وہ بدھم مچائے رکھا اور پھر سب کر سو گئیں۔ اگلے روز وہ نئی دہلی میں اپنی بہن کے یہاں مقیم تھی۔ ساجدہ کی شادی کے بعد ان دونوں بہنوں کی یہ پہلی ملاقات تھی، مگر اسے ساجدہ کی تیزی گفتار کا کمال رہی کہ اس نے 2 ہی گھنٹوں میں اپنی بہن کو پچھلے 12 برس کے واقعات سے ضروری اور غیر ضروری تفاصیل کے ساتھ واقف کر دیا تھا۔ اس کی 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ بڑی لڑکی کی عمر 10 برس تھی، منجلی کی 7 برس اور چھوٹی بچی ابھی دودھ پیتی تھی۔ لڑکوں میں ایک کی عمر 9 برس کی تھی، وہ چوتھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4 سال کا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے بتایا کہ چند ہفتوں میں وہ خود ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد اس نے ہر ایک بچے کے پیدائش، اس موقع کے درد و کرب، اسپتال کے نرسوں کی دوستی وغیرہ کا حال سنایا۔ ہر ایک بچے کی عادتیں، خصلتیں، ذہانت، شرارتیں، بیماریاں، جس شہر میں اس کے صاحب کو ملازمت کے سلسلے میں رہنا پڑتا تھا وہاں کی خصوصیات اور دفتری مصروفیتوں کا حال سنایا۔ آخر میں اس نے اداس لہجے میں روپے سے قلت اور اپنی تندرستی کا ذکر کیا۔ اس کا میاں 100 روپے پاتا تھا جو نئی دہلی کی رہائش، کھیل تماشوں، بچوں کی تعلیم وغیرہ کے اخراجات میں ہفتے ہی گھر میں اٹھ جاتے تھے اور باقی سارا مہینہ حساب پر کٹتا تھا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کرو، انہوں نے کسی دوست کو روپے قرض دے رکھے ہیں جو آج یا کل میں ملنے والے ہیں، بس روپے ملتے ہی ہم ٹیکسی لیں گے اور تمہیں دلی کی سیر کرائیں گے۔ جب 2 دن گزر گئے اور ساجدہ کا میاں اپنے دوست سے روپے وصول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو میمونہ نے بہن کی روکنے کے باوجود اپنے خرچ سے ٹیکسی منگوائی اور اس میں دونوں بہنیں، میمونہ کا بہنوئی اور 500 بچے لد کے دہلی کے قابل دید مقامات دیکھنے گئے، مگر بچوں کے غلغبارے اور ان کی دیکھ بھال میں میمونہ کو سیر کا لطف نہ آیا۔ وہ نہایت بددل ہو کر واپس آئی۔ اگلے روز شام کو اسے اداس دیکھ کر ساجدہ نے اپنے صاحب سے کہا تم جانتے ہو میں تو پیدل چل نہیں سکتی، تم جا کے ذرا میمونہ کو کناٹ پیلس کی سیر تو کرا لاؤ۔ اس نے بادل نخواستہ حامی بھر لی۔ وہ 35-36 برس کا دبلا پتلا نوجوان تھا، ایک بے چین روح۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہر وقت ایک تشنگی اور وحشت سی جھلکتی رہتی تھی۔ وہ خاصا خوش شکل تھا، مگر اپنی ناداری کی وجہ سے اپنی سالی کے سامنے کچھ جھیپا جھوپا سا رہتا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے تنہائی میں اپنی بیوی کو ملامت بھی کی تھی کہ ایسی تنگ دستی کی حالت میں تم نے اسے بلوایا ہی کیوں۔ جس وقت وہ روانہ ہونے لگے تو ساجدہ نے احتیاطی طور پر بڑی بیٹی قمرالنساء کو بھی ان کے ہمراہ کر دیا۔ سردی خاصی پڑنے لگی تھی، میمونہ نے ساڑی کے اوپر اوور کوٹ پہن لیا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ قدمی کرتے ہوئے کناٹ پیلس پہنچ گئے۔ یہاں کی وسیع شان عمارتیں، فلیٹوں میں رہنے والی مخلوق، دکانوں کی سج دھج اور ان کی جھلملاتی ہوئی رنگا رنگ روشنیاں، مشرقی اور مغربی آرٹ کے نمونے، سینما گھروں کی گہما گہمی، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں بلند ہونے والے قہقہے، پارکوں میں کہیں اجالا، کہیں اندھیرا اور کہیں نور اور سایہ باہم گتھے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہاں کے خوش پوش نوجوانوں اور رنگ برنگی ساڑیوں والی لڑکیوں کے جھمٹ، جدھر سے یہ جھمٹ گزر جاتے سدا جوانی کے نشے سے مہک اٹھتی۔ میمونہ ان سب چیزوں کو ایک مہنگیت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ دہلی آنے پر اب تک اسے جو خوف ہوئی تھی اس کا خیال ایک دم اس کے دل سے نکل گیا۔ لڑکیوں کو کسی مرد کی سرپرستی کے بغیر آزادانہ اور دلیری سے پھرتے دیکھ کر اسے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھما پھرا کر اس کا بہنوئی اسے ایک جگمگاتے ہوئے قہوہ خانے میں لے گیا
جس کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہاں چیزوں کے دام بہت کم لیے جاتے تھے۔ یہ قہوہ خانہ اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے مزین تھا اور اتنا فراخ کہ 50-60 آدمی بیک وقت اس میں سما سکیں۔ جس وقت وہ اپنی سالی اور بیٹی کو لے کر اندر پہنچا تو یہ قہوہ خانہ گاہکوں سے کھچا بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک میز کو خالی دیکھ کر وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ جما لیا۔ تھوڑی دیر میں قہوہ آ گیا۔ میمونہ نے اس کی چسکیاں لینا اور اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ ہندوستانی، اینگلو انڈین، یورپین مرد و زن بڑھیا سے بڑھیا لباس پہنے مزے مزے سے قہوہ پی رہے اور خوش گپیاں کر رہے تھے۔ وہ جو انہیں دیکھتی گئی اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ جب وہ قہوہ پی چکی تو اس کا بہن ہوئی ایک دوست کو ٹیلی فون کا بہانہ کر کے کاؤنٹر کے پاس گیا اور چپکے سے بل بھی ادا کرایا۔ کیونکہ انہیں گھر سے نکلے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اس لیے یہاں سے نکل کر انہوں نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ساجدہ نے بہن سے پوچھا، کیوں پسند آیا کناٹ پیلس؟ ہاں، میمونہ نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا کہ بہت دلچسپ مقام ہے۔ دوسرے دن شام کو ساجدہ کی میاں کو کوئی کام تھا اور وہ شام ہی سے گھر سے نکل گیا۔ ادھر میمونہ بناؤ سنگھار کر کے اور نئی ساڑی پہن کے تیار ہو گئی۔ ساجدہ نے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ ذرا گھومنے جاؤں گی۔ اکیلی؟ اور کیا اکیلی کو کوئی پکڑ لے گا؟ قبل اس کے کہ ساجدہ آج پھر اپنی بڑی بیٹی یا بیٹے کو ہمراہ لے جانے کی ہدایت کرتی، وہ کباڑ سے باہر کی کناٹ پیلس پہنچ کر اس نے پارک کا رخ کیا جس کے بیچوں بیچ ایک گول چبوترے پر پولیس کا بینڈ بج رہا تھا اور سینکڑوں مرد اور عورتیں اور بچے اس کے گرد جمع تھے۔ تھوڑی دیر وہاں کی چہل پہل دیکھنے کے بعد جب وہ دکانوں کی طرف لوٹ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی شخص اس کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک 25-26 سال کا نوجوان تھا جس نے سب فلیٹ ہیڈ اور فاختہی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ لمبا قد، گورا چٹا رنگ، پتلی پتلی ترشی ہوئی مونچھیں، لمبی لمبی قلمیں، آنکھوں سے علم کا نور اور چال سے شائستگی ٹپکتی تھی۔ وہ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزر گیا، مگر تھوڑی ہی دور چل کے اس نے ایک دم اپنی رفتار سست کر دی اور اب میمونہ کو اس کے پاس سے گزرنا پڑا۔ اب وہ اس چوراہے میں پہنچ گئی تھی جہاں سے دکانوں کی قطاریں دائیں بائیں ایک دائرے کی صورت میں گئی تھیں۔ میمونہ ایک قطار کی طرف زیادہ روشنی دیکھ کر چل دی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نوجوان بھی چنتاتا دکھائی دیا۔ اب کہ اسے دیکھ کے جانے کیوں میمونہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نوجوان کچھ دور تو اس کے پیچھے پیچھے رہا، پھر تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے اپنی نظریں میمونہ کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ چند قدم چل کے وہ ایک بک اسٹال پر ٹھہر گیا اور اخباروں کی سرخیاں پڑھنے لگا۔ میمونہ کو پھر اس کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ماجرا کئی بار پیش آیا کہ کبھی تو وہ نوجوان اس سے آگے آگے چلنے لگتا اور کبھی میمونہ کو اس سے آگے آگے چلنا پڑتا۔ اس نے سوچا ذرا دیکھوں تو یہ نوجوان سچ مچ میرا پیچھا کر رہا ہے یا میرا وہم ہی وہم ہے۔ وہ ایک چینی آرٹ کی دکان میں داخل ہو گئی اور وقت گزارنے کے لیے چینیوں کی بنائی ہوئی تصویریں، کھلونے، ظروف اور کپڑے وغیرہ دیکھنے لگی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ دکان سے نکلی تو وہ نوجوان باہر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملنی تھیں کہ اس نوجوان نے ہیڈ کے کنارے کو چھو کر ایک خفیف سی جنبش کے ساتھ سلام کیا۔ یہ حرکت اس سے ایسی غیر متوقع طور پہ سرزد ہوئی کہ میمونہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کے بعد اس نے کناٹ پیلس کے 2-3 چکر اور لگائے اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دوران وہ نوجوان بدستور اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب اس کی بہنوئی کا کوارٹر چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے اچانک پلٹ کر نوجوان کی طرف دیکھا اور ایک اندازے شوخی سے مسکرا کر کوارٹر کی طرف بھاگ گئی۔ ساجدہ اس کی راہ تک رہی تھی، اسے دیکھ کر بولی، شکر ہے تم آ گئی، مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی، کہو کہاں کہاں گھمائیں؟ یہی کناٹ پیلس تک گئی تھی۔ عورت ذات پھر تنہا پھر ناواقف، فکر کی بات ہی تھی، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ نہیں تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس رات اس نے خوشی خوشی سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ وہ دیر تک بچوں سے باتیں کرتی رہی۔ آج بچے اسے یکایک دلچسپ معلوم ہونے لگے تھے۔ اس نے چھوٹی بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، پھر آہستہ آہستہ اسے ہوا میں اچھالنے لگی۔ کمرہ قلقاریوں سے گونج اٹھا۔ اگلے روز دوپہر ہی سے اس نے بناؤ سنگھار شروع کر دیا۔ اپنی سب سے بڑھیا ساڑی نکالی جو اس کی ایک امیر شاگرد کی ماں نے اپنی بیٹی کے پاس ہونے کی خوشی میں اسے تحفے میں دی تھی۔ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھی اس سیلون میں پہنچی جہاں بجلی کے ذریعے بالوں میں لہریں پیدا کی جاتی تھیں۔ یہ انگریزی دکان اس نے کل کے گشت میں دیکھ لی تھی جب اس کے گھنے بالوں میں لہریں پڑ چکی اور تازہ ترین مغربی فیشن کے مطابق اس کی آرائش ہو چکی تو وہ آئینے میں پہلے پہل اپنی صورت پہچان نہ سکی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 20 برس کی معلوم ہوتی تھی، اصلی عمر سے 8 برس کم۔ اس کے پیچھے سیلون کی بوڑھی وشاتا جو ایک فرانسیسی خاتون تھی اسے ایسی شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ماں اپنی دلہن بیٹی کو سنگار کے بعد دیکھتی ہے۔ شام کے جھٹپٹے میں میمونہ اپنی خوشی کو دبائے جھانکتی ہوئی سیلون سے نکلی اور کناٹ پیلس کے پارک کی طرف کھولی۔
وہ کوئی گھنٹہ بھر تک پارک کے مختلف حصوں میں پھرتی رہی، پھر اس نے دکانوں کا گشت لگانا شروع کیا، مگر وہ کل والا نوجوان اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ اس قہوہ خانے کے پاس پہنچی جہاں وہ پہلے روز اپنے بہنوئی کے ساتھ گئی تھی۔ قہوہ خانہ آج بھی کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ اسے اندر جاتے کچھ جھجک سی معلوم ہوئی، مگر اس نے دل کو مضبوط کیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر اندر جا کر ایک خالی میز کے پاس بیٹھ گئی اور ملازم سے قہوہ منگوایا۔ رفتہ رفتہ اس نے کنکھیوں سے اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی محفلیں منعقد تھیں، کہیں اہم ملکی معاملات پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی تو کہیں بزدل سنجی اور لطیفہ گوئی۔ ایک کونے میں 2 بنگالی لڑکیاں جن کی چوٹیوں کے سروں میں سرخ سرخ ربن بندھے ہوئے تھے، سر سے سر جوڑ کر چپکے چپکے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے قریب ہی دوسری میز پر ایک نوجوان بظاہر اخبار میں منہمک معلوم ہوتا تھا، مگر وہ دراصل ان لڑکیوں کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کچھ تھا، مگر وہ سب فلیٹ ہیٹ اور پاختہی رنگ کے سوٹ والا نوجوان کہیں نہ تھا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ قہوہ خانے سے نکل آئی۔ اس وقت خاصی رات ہو چکی تھی، ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ سیلون کار کھڑی ہے، اس میں 2-3 نوجوان انگریزی سوٹ پہنے بیٹھے ہیں اور 2-3 باہر کھڑے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ذرا قریب پہنچی تو جلسے میں اسے وہ کل والا نوجوان نظر آ گیا۔ آج اس نے چیسٹر پہن رکھا تھا اور سر سے ننگا تھا۔ وہ موٹر کے دروازے کے پاس کھڑا اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ سر جوڑے غور سے سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر میمونہ پر پڑی وہ گھبرا سا گیا اور اپنے ساتھی کو جو چشمہ لگائے پاس ہی کھڑا تھا کونی سے ٹہوکے دینے لگا۔ یک بارگی سب کے چہرے اشتیاق سے چمک اٹھے، مگر بظاہر انہوں نے میمونہ کی طرف توجہ نہ کی اور ایک بے پرواہی کا سا انداز اختیار کیا، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میمونہ نے ان کی ایک حرکات بھانپی تھیں، اس کا چہرہ یکلخت کمکما اٹھا، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ منہ ہی منہ میں حقارت سے کہہ اٹھی، اوہ یہ بات تھی۔ جب وہ ذرا دور نکل گئی تو وہ نوجوان اپنے ساتھیوں سے جدا ہوا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا دکانوں کی قطار کے اس سرے کی طرف چل دیا جس طرف میمونہ جا رہی تھی۔ سرے پر پہنچ کر وہ ٹھہر گیا اور جیب سے سگریٹ نکال سلگانے لگا۔ میمونہ نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ آج اس کا انداز کل سے بالکل بدلا ہوا تھا۔ کل وہ بہت خوفزدہ اور اداس معلوم ہوتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں شوخی اور بے باکی تھی۔ میمونہ کا گزشتہ شب اپنے کوارٹر کے سامنے پلٹ کر دیکھنا، مسکرانا اور بھاگ جانا اسے دلیر بنانے کے لیے کافی تھا، اور پھر آج کا یہ سنگھار، بالوں میں یہ لہریں، زلفوں میں یہ پیچ و خم۔ میمونہ کو آج اس نوجوان کے چہرے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے اس کے اور لفنگے ساتھیوں کے چہرے جن پر ایک جیسی عیاری، خبیثکاری، فاجی پنا، بے وقوفی برس رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کل وہ اسے کیوں بھا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ اس کے پاس سے گزرے گی تو وہ ضرور کوئی حرکت کرے گا یا کچھ نہیں تو کوئی فقرہ ہی کسے گا، مگر اس نے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ جب اس کے اور نوجوان کے درمیان کوئی 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو وہ ایک دکان کی شوکیس میں ڈھونڈ ڈھونڈ لیسوں اور فیتوں کے نمونے دیکھنے ٹھہر گئی اور پل بھر کے بعد وہ جس طرف سے آئی تھی اسی طرف لوٹ گئی۔ چند ہی قدم چلی تھی کہ اسے سامنے سڑک پر وہی سیاہ سیلون کار آتی دکھائی دی۔ اس میں اس وقت 4 آدمی سوار تھے۔ انہوں نے ایسی نظروں سے اسے گھورا کہ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ بلا شبہ یہ کار ہلکی رفتار کے ساتھ ساتھ سڑک پر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ طرح طرح کے وحشتناک خیال اس کے دل میں آنے لگے جو اسے سہمائے دیتے تھے۔ وہ رہ رہ کے اپنی کل کی حرکتوں پر اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ پردیس کا معاملہ تھا، عزت کا خدا ہی نگہبان تھا۔ سامنے سے ایک انگریز انسپکٹر کو موٹر سائیکل پر آتے دیکھ کر اس کی ڈھارس بڑھی۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور یہ سوچ کر تسلی دی، جب تک میں خود موقع نہ دوں گی ان کتوں کی مجال نہیں کہ میرے قریب بھی پھٹکنے پائیں۔ جب تک وہ دکانوں کے آگے کے لمبے محراب دار برآمدے میں گزرتی رہی، نوجوان نے بہت دیر کوشش کی کہ کسی طرح اسے اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ اس کے کبھی آگے آگے، کبھی پیچھے پیچھے، کبھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، مگر میمونہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ ایک جگہ کونے میں وہ بڑے بڑے گول ستونوں کے درمیان ایک تنگ موڑ تھا جس میں سے ایک وقت میں صرف 2 آدمی ہی گزر سکتے تھے۔ جب وہ ان ستونوں میں سے گزرنے لگی تو دیکھا کہ نوجوان اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس وقت اتفاق سے اور کوئی آدمی آس پاس نہیں تھا۔ میمونہ لمحے بھر کے لیے رک گئی اور منتظر رہی کہ وہ ہٹے تو گزرے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ یک بارگی اس پر وہی کہہ کے طاری ہو گئی جیسی اسکول میں ضدی اور سرکش دیہاتی لڑکی کی ہٹ دھرمی پر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انتہائی غیظ برسنے لگا اور حقارت سے تہمتانہ لہجے میں بولی، ہٹو، راستہ چھوڑو بے وقوف آدمی۔ وہ نوجوان دبک کر ایک طرف ہو گیا۔
उस वक्त 8 बज चुके थे और वो कनॉट पैलेस के चक्कर से निकलकर उस बड़ी सड़क पर पहुंच गई थी जो सीधी उसके बहनोई के क्वार्टर को जाती थी। इधर शिकार को आग से निकलते देखकर उस नौजवान ने ज्यादा सरगर्मी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। जब आस पास कोई न होता तो जोर जोर से आहें भरने लगता। दो एक दफा इसने आशिकाना शार भी गुनगुनाए मगर मैमूना ने रसीद तक ना दी। इस पर वो खुल्लम खुल्ला उसे बाजारी खिताबों से पुकारने लगा। मैमूना ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जब वो एक चौक में से गुजर रही थी तो सियाह रंग मोटर फर्राटे भरती हुई बिल्कुल उसके करीब से होकर गुजर गई। अगर वो जल्दी से एक तरफ न हट जाती तो अजब ना था कि उसकी टांग मोटर के पहिए के नीचे आ जाती। इधर वो हटी, उधर मोटर से आवाज़ आई, ओ वेरी सॉरी, ओ वेरी सॉरी। थोड़ी देर में वो मोटर चक्कर काटकर फिर उसके पास से गुजर गई। अब के उसके कान के पास उस मोटर का हॉर्न बजा। वो डर कर उछल पड़ी। मोटर में से आवाज़ आई, पैदल कब तक चलिएगा? मोटर में तशरीफ ले आई है ना सरकार। मैमूना का क्वार्टर अब सिर्फ 1.5 फरलांग के फासले पर रह गया था। क्योंकि उसका घर करीब आता जाता था, नौजवान की आंखों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जोश व खरोश पैदा होता जाता था। मैमूना ने अपनी रफ्तार और भी तेज़ कर दी, और भी तेज़, यहाँ तक कि वो करीब करीब दौड़ने लगी। उसके पीछे लगातार एक शोर सुनाई देता रहा मगर उसने बिल्कुल ध्यान न दिया, न पलट कर देखा। वो हाँफ रही थी, फिर भी उसने अपनी रफ्तार में कमी न आने दी। आखिरकार वो अपने क्वार्टर में पहुंच ही गई। साजिदा ने उसे लंबे लंबे सांस लेते हुए देखा तो पूछा, तुम घबराई हुई क्यों हो? दम क्यों चढ़ा हुआ है? नहीं तो, मैमूना ने मरी हुई आवाज़ में कहा और अपने जिस्म को एक आराम कुर्सी पर गिरा दिया। उस रात काफ़ी देर तक रह रहकर उस क्वार्टर के सामने हॉर्न बजता रहा मगर मैमूना ने अपनी किसी हरकत से ये जाहिर न होने दिया कि उसका उससे कोई ताल्लुक़ है। 31 दिसंबर की शाम को वो दिल्ली के स्टेशन पर रेल की सराना दर्जे में बैठी वापस जा रही थी। उसके मनी बैग में सिर्फ चंद रुपए और कुछ रेलगाड़ी रह गई थी। 100 रुपये यूँ बेकार बेमकसद उड़ जाने पर उसका दिल भर भर आता था। क्या ये अच्छा ना था कि उसका कोई जेवर बनवा लेती जो औड़े वक्त में उसके काम भी आता। वो खिड़की से लगी बैठी हर चीज़ को बड़ी बेतवज्जी से देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो 5 बरस और बूढ़ी हो गई हो। ठीक है, गुलाम अब्बास का ये अफसाना यहाँ ख़त्म हो जाता है। मैमूना जिसकी उम्र 28 बरस हो चुकी है और उसकी ज़िंदगी में खुशी का कोई रंग मौजूद नहीं है। आम तौर पर एक मखसूस उम्र के बाद लड़के लड़कियों की शादियां हो जाती हैं और फिर आगे जो है ख़ानदानी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजरती है और इंसान अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए बहुत कुछ करता है और उसके अंदर ज़िंदा रहने की उमंग जागती है। वो दुनिया घूमता है, फिरता है, दुनिया देखता है और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है। तो वो एक ज़िंदगी जो है वो एक नॉर्मल लाइफ है जो अगर हम गुजारते हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से गुजरती है। तो मैमूना की ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं थी और जब उसकी बहन ने उसे बुलाया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन के यहाँ जाके देख लूँ। और जब वो वहाँ गई तो उसका ख्याल था कि शायद बहन के यहाँ जाने से उसका कहीं रिश्ता तय हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी या कोई और ऐसा मामला हो जाएगा। और पहले दिन जब वो फाख्ता सूट वाला नौजवान उसको नज़र आया था तो इंतहाई शरीफ मालूम हुआ था। लेकिन बाद में जब वो अपने दोस्तों के साथ नज़र आया तो फिर मैमूना को इस बात का इदराक हुआ कि उसके इरादे कुछ और हैं। तो उस वक्त इस बात का भी उसको एहसास हुआ कि स्याह और सफ़ेद में जो है ज़्यादा फासला नहीं है। इंसान चाहे तो अच्छाई या अच्छी चीज़ का इंतखाब कर ले या इंसान चाहे तो बुराई की दलदल में धंस जाए। तो बहरहाल मैमूना जिसने 10 साल में 100 रुपये बड़ी मुश्किल से बचाए थे, बचत कर करके हर महीने 2-2 3-3 रुपए की, जब वो पैसे इस तरह बेमसरफ उठ जाने पे आखिर में उसका दिल जो है वो इंतहाई अफसरदा था कि वो जो समझ रही थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा या उसकी ज़िंदगी में कोई तगय्युर आ जाएगा और कुछ भी नहीं हुआ। और जिसे वो सफ़ेद समझ रही थी वो सफ़ेद नहीं था, वो स्याह था।